اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا جس بندے استغفار کرنے اپنا معمول بنا لیا، اپنی عادت بنا لی، اس فرمایا ہر مشکل چو اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ پیدا فرما دینا، ہر غمی چو اللہ تعالیٰ ایک خوشی اساں عطا فرمانا، اور فرمایا اللہ اساں اتھو رزق عطا فرمانا جتھے اس دا گمان میں نہیں ہونا اللہ تعالیٰ ماں اتھو رزق دیسی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے مومنہ اگر رزق تو معروم کیتا بہنا اس دے اپنے گناہ مندی وجہ تو میرے رب فرماسی اے میرے فرشتے جہنم دے اندر دیکھو، اور ہر وہ بندہ جس کسی دن ماں خلوص نہ یاد کیتا کہ کم گیا ڈر گیا اسا جہنم میں چکر دیو، اس یا لیتنی کنت شجرتن تعبدو۔ حضرت ابو ذر فرمانے کاش میں درخت ہونا جساں کٹ دیتا ہے۔ انسان جدوں اس دنیا دیتے زندگی گزارنا تا اس دے ایمان دے مختلف حالات ہونے، کسی ویلے وہ حالت گناہ دے اندر ہونا، کسی ویلے وہ حالت سجدہ دے اندر ہونا، کسی ویلے رب دی نافرمانی دے اندر مصروف ہونا، اور کسی ویلے رب دی توفیق دینا اس دی اطاعت دے اندر لگا ہونا۔ حقیقی انسان وہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دے نبیاں چھوڑ کے باقی جتنے بھی انسان وہ خطا کارن، وہ گناہ گارن، اور فرمایا سب تو بہترین گناہگار کیڑے التوابون جڑے اللہ تعالیٰ دے حضور توبہ کرے نے، استغفار کرے نے، اپنے گناہ مندی معافی طلب کرے نے، اور اپنے گناہ مندی معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب علیہ، فرمایا گناہ میں تو توبہ کرنے والا بندہ ایسا گویا اس گناہ کیتے ہی کوئی نہیں، گویا اس گناہ کیتے ہی کوئی نہیں۔ اور انسان عموماً اسی دنیا دے اندر دیکھنے کسی نہ ساڑی نہ چاکی ہوئے، کسی نہ اللہ نہ کرے لڑائی ہوئے، دوبارہ صلح بھی ہو جائے، لیکن انہوں دے دلوں دے اندر ایک گل کدائی نہ کدائی موجود ہونی کہ اس بندے ساڑی نہ اے سلوک کیتا، اس اے سلوک کیتا، اسا اس نہ اے کیتا، کدائی نہ کدائی اس دے دل دے اندر کسی نہ کسی گوشے دے اندر ایک گل موجود ہونی۔ لیکن میرا رب ایسا، رب اتنا کریم ہے، وہ اتنا حیاواں والا، فرمایا جس ویلے بندہ گناہ کرے نا اس تو بعد توبہ کرے نا اللہ تعالیٰ اس تے گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دینا، اور جس ویلے بندہ گناہ کرے نا اس دے کچھ گواہ بڑھنے نے، بعض اوقات اس دے کندھے دے تے فرشتے جڑے وہ لکھنے پہ کرامن کاتبین، جس زمین دے اندر گناہ کرے نا، جس زمین دے تے وہ گناہ کر رہا یوم اذن تحدث اخبارہا، زمین بھی اپنی خبریں قیامت والے دن دیسی، میرے اتے فلاں ہویا، میرے اتے فلاں ہویا، وہ زمین بھی اس دے گواہ بننے نہیں، اس اے گناہ کیتا، اس دے اپنے اعضاء، اس دے ہاتھ، اس دے پیر، وہ بھی اس کے خلاف کے دے سن گواہی دے سن۔ لیکن قربان جائیے اس نامہ اعمال دے اندر بھی یہ چیز لکھی ہونی ہے کہ بندے اے گناہ کیتا، نامہ اعمال بھی، کرامن کاتبین بھی، زمین بھی، اس دے اپنے اعضاء بھی گواہی دے سن اس بندے اے کم کیتا۔ لیکن جس ویلے بندہ گناہ تو بعد توبہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے وچ بھی وہ چیز ختم کر دے گا،
زمین نہ بھی بھلا دیتا رہنا، اس نے اپنے آزاد ہی اس کے خلاف گواہی نہیں دینے، اس واسطے کہ گناہگار ہے تو پہلے یا جس ویلے توبہ کر گی جتنا بڑا گناہگار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن لینا، اتنا بڑا نیکوکار بن لینا، رب دے قریب اور نزدیک ہو رہنا۔ کمی ہے ساڈے اندر، اور جس ویلے اسی استغفار کرنے اللہ تعالیٰ اساں ہر نعمت عطا کرے نا۔ دیکھو نا، جس ویلے انسان مشکل دے اندر پھنسنا، اس ویلے جس ویلے وہ اقرار کرے نا کہ یا اللہ میں اپنے آپ اتنے ظلم کیتا، اپنے آپ نہ میں نا انصافی کیتی، میرا رب دے غفور الرحیم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی دے پیٹ کے اندر چلے گئے تے پیٹ کے اندر ہوں اندھیرے جمع ہو گئے، سمندر دی تاریکی، رات دی تاریکی اور مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، سارے اندھیرے کیوں ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ فنادى في الظلمات، ان اندھیرے کے اندر یونس پکارے، کیوں بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں بے انصاف لوگوں نے بچو۔ حالانکہ اللہ دے نبی، اللہ دے نبی تو ختامن تو کیوں ہونے پاک ہو گئے، پاک ہونے، لیکن وقت بھی عاجزی کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، میں گناہ کرنے والا نے بچا، میں خلاف اولا کام کرنے والا نے بچا۔ جس ویلے پکارے نا تو اللہ تعالیٰ مچھلی دے پیٹ چو نجات عطا فرما دیتی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جس ویلے انہوں کو خطا ہو گئی، 300 سال اپنی خطا تے رونے رہے۔ کتنا؟ اسی ایک بار دعا کریے نا تے اسی آنے دعا ساڑی قبول نہیں ہوئی۔ تے آدم علیہ السلام رب دے پیارے نبی 300 سال اپنی گناہ پہ دیکھ رہے، رونے رہے، اور اس کے بعد دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ سا اپنے تو ظلم کیتا، اگر تو معاف نہ کرے سے تو رحم نہ فرما سے بات اسی کا نقصان اٹھانا ہو بسا۔ جب روئے اللہ تعالیٰ کی کیتا گناہ مندی معافی عطا فرما دیتی، حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیتا، خلاف اولا کم کیتا تو رب تعالیٰ اس کی عطا فرما دیتی معافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعبیر کعبہ کیتی نا تو اس ویلے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہاں دے وچوں انہاں دے درمیان وچوں ایک رسول بھیج دے۔ تو 2000 سال گزر گئے آپ دی دعا نے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2000 سال۔ تو دعا کنے کی دی؟ خانہ کعبہ تعمیر کر کے، چنگا کام کر کے۔ خانہ کعبہ تعمیر کرنا کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اور آج کل تو کسی خانہ کعبہ دا ایک ٹکڑا مل جائے نا غلاف دا تو ایسی آخنے ایسا بڑے ساڑھے اللہ تعالیٰ صحابت عطا کی تھی کہ جنہاں خانہ کعبہ خود تعمیر کیتا، تعمیر کر کے بد دعا کی تھی یا اللہ انہاں دے اندر ایک رسول بھیج جڑا انہاں دے وچوں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیجے حضور علیہ السلام 2000 سال تو بعد جا کے دعا قبول ہوئی۔ اسی آنے ایسی دعا کر رہے ہیں ساری قبول نہیں ہو رہی، اے اللہ دے نبیوں کی دعا ہوئی جی اتنے عرصے بعد جا کے کی ہوئی ہے قبول ہوئی ہے۔ اور جس ویلے بندہ استغفار کرے نا اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا جس بندے استغفار کرنے اپنا معمول بنا لیا، اپنی عادت بنا لی، اس فرمایا ہر مشکل چو اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ پیدا فرما دینا، ہر غمی چو اللہ تعالیٰ ایک خوشی اساں عطا فرمانا، اور فرمایا اللہ اساں اتھو رزق عطا فرمانا جتھے اس کا گمان میں نہیں ہونا اللہ تعالیٰ ماں اتھو رزق دیسی۔ یہ حضور بھی حدیث سے استغفار کرنا اسی لازم کریے کہ عطا کرنا اس مالک دا کم ہے۔ اور حضور علیہ السلام دی ایک بڑی پیاری حدیث پہ پڑھنا پہ ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے ایک بار آکھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
جس بندے ایک باری آکھا فرمایا رب اس دے سارے گناہ معاف فرما دے سی اگرچہ او میدان جنگ چو پیٹھ پھیر کے نسے کیوں نہ ہوئے. میدان جنگ چو پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا گناہ کبیرہ. فرمایا جس بندے ایک باری آکھ دیتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے سی. کمی آیا تھا ساڑھے اندر، کمی آیا تھا. اساں چاہیے اسی روزانہ ایک تسبیح پڑھیے استغفر اللہ دی، کس دی؟ کم از کم 100 مرتبہ، اس واسطے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرمایا میں ایک دن دے اندر 100 باری استغفار کرے نا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیاں دے نبی، سارے نبیاں دے نبی، سارے رسولوں دے رسول اور سردار، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وہ سارے رسولوں تو اعلیٰ، لیکن وقت بھی فرما رہے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ کی کرنا استغفار کرنا. اسی دن رات گناہ کرنے ہیں لیکن استغفار نہ کرے دے. ایک تسبیح روزانہ استغفار بھی کریے اور ایک تسبیح اسی روزانہ درود پاک بھی پڑھیے. یہ ضروری ہے. حضرت امام مکحول رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، آپ فرمانے نا جب تک امت دے اندر 15 بندے اے جے ہومن جڑے روزانہ 25 دفعہ استغفار پڑھن اللہ تعالیٰ اس امت عذاب نہیں دینا. کتنے بندے ہون پوری امت 15 بندے اور استغفار کرن 25 مرتبہ، ہر بندہ 25 باری استغفار کرے. فرمایا اللہ اس بندے اس امت عذاب کہ جی اگر یہ سوچو 15 بندے 25 باری استغفار کر رہے ہیں اللہ اس پوری امت انہوں کی برکت نال کی کر رہا عام عذاب تو بچا لیا. تو جیڑا بندہ خود روزانہ 100 باری استغفار کر رہا، خود جیڑا بندہ روزانہ 100 باری استغفر اللہ پڑھ رہا بات اس دا کیا عالم ہونا. اس واسطے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نال محبت کرے نا جیڑے استغفار کرے رہن اور خصوصاً جیڑے ساری دے وقت اٹھ کے قرآن اخنا والمستغفرین بالاسحار. اللہ دے نیک بننے دی اے عادت ہے صبح ساری دے وقت اٹھ کے وہ استغفار کرے رہن. اگر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ساری دی وقت تو سارے اٹھنا اللہ سارا توفیق نصیب کرے. کہ اگر اس ویلے تسی استغفار کرے سو نا اللہ تعالیٰ دے اس آیت دے حکم دے اندر آئے سو والمستغفرین بالاسحار. کیونکہ اگلے معاملات بڑے اوکھے، اگلے معاملات بڑے اوکھے. کتنے اوکھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مشکات المصابیح کتاب میرے سامنے ان ابی ذر قال رسول اللہ فارقو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دا نام درود پاک پڑھا کرو محبت دے نال. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون. فرمایا میں او چیزیں دیکھ رہا ہوں جڑے تسی نہ دیکھنے، جڑے تسی نہ دیکھنے. واسمع ما لا تسمعون، میں او چیزیں سننا جڑے تسی سنے نے نو. فرمایا اتت السماء وحق لها ان تعطا. فرمایا آسمان چرچرا رہا، آسمان چرچرا رہا اور اس بھی حق ہے کہ او چرچرائے. کیوں چرچرا رہا آسمان؟ حالانکہ بڑا مضبوط ہے. حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، ما اس ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واد جبہتہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسمان دے انگلی رکھن دی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس جگہ پہ فرشتہ اپنا سر رکھ کے ساجدن للہ اللہ سجدہ نہ کر رہا ہوئے. تو سا غور نہیں کیتا آسمان بے جان ہے، آسمان جان نہیں ہے. تو جی اگر اور کیفیت بھی کہ فرشتیاں دیتے کہ رکھا رہا
سر رکھا رہا سجدہ کر رہے ہیں، وقت بھی آسمان محدثین نے لکھا کیوں چرچرا رہا، کیوں اس سے آوازیں نکل رہی ہیں؟ اللہ دے خوف دے نال، اللہ دے ڈر دے نال۔ اگر آسمان بے جان ہو کے فرشتے نے اتنا سر ہونے کے باوجود بھی او اللہ دے خوف نال ڈر رہا، تو اسی تو انسان اسی گناہ کر کے بھی دلیر ہونے ہیں، گناہ کر کے بھی دلیر ہونے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے لو تعلمون ما اعلم، اگر تسی او جان لو جڑا میں جاننا، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، فرمایا تسی زیادہ رو تے کم ہسو۔ اگر تسی انہاں چیزاں دا پتہ لگ جائے جڑے میں جاننا تو تسی رو زیادہ اور ہسو کم۔ اور اگے فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، فرمایا بسترے دیتے تسی اپنی عورتوں دے کول نہ جاؤ، اس قدر سخت حالات ہو سن۔ فرمایا ولا خرجتم الی الصعوبات تجأرون الی اللہ، اور تسی میداناں وچ نکل بنجو اور اللہ دی پناہ کرو۔ قال ابو ذر، جب اے حدیث بیان کی تھی نا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے بڑے نیک صحابین اور بڑے نیک بندے ہیں، حضور علیہ السلام دے صحابین، فرمایا یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد، حضرت ابو ذر فرمانے کاش میں درخت ہونا جساں کٹ دیتا ہونا، میں انسان نہ ہونا، میں انسان نہ ہونا۔ رب دا اتنا خوف انہوں دے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا یقول اللہ جل ذکرہ، اللہ فرمانا اخرجو من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، میرے رب فرمانے نا جب قیامت دا دن ہوسی نا اور جہنم آئے جہنم میں چلے گئے سن، تو میرے رب فرماسی اے میرے فرشتے جہنم دے اندر دیکھو، اور ہر وہ بندہ جس کسی دن ماں خلوص نہ یاد کیتا تے کم گیا ڈر گیا، اسا جہنم میں کر دیو، اسا جہنم میں کر دیو، خلوص نہ تسا آگ دیتا نا لا الہ الا اللہ، اسا ربا یاد کیتا، ربا یاد کیتا۔ اور میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرے نے کہ حضور علیہ السلام ایک دن نکلے مسجد نبوی کی طرف، دیکھا کچھ صحابہ مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپس میں دل لگی کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم اما اراء الموت، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تسی لذتاں ختم کر دینے والی چیز موتاں یاد کروانا تو تسی ہسو نہیں آ، اس واسطے کہ موتاں جس ویلے بندہ یاد کرے نا اس ویلے یہ ساری لذتاں کیوں رہنیاں ختم ہونیاں۔ اور حضور بھی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، فرمایا قبر پہ جیڑا دن بھی گزرنا قبر بول گیا آخنی، قبر بول گیا آخنی، قبر کیا آخنی، فرمانی انا بیت الغربہ، میں غربت دا گھر ہاں، قبر کیا آخنی میں غربت دا گھر ہاں، وانا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گھر ہاں، وانا بیت التراب، میں مٹی دا گھر ہاں، وانا بیت البود، میں کیڑیاں دا گھر ہاں، میں کیڑیاں دا گھر ہاں۔ روزانہ ایک قبر آواز دینی، اور فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، جس ویلے مومن قبر دفن کیتا رہنا نیک بندہ تو قبر آخنی مرحبا، کیا آخنی مرحبا، خوش آمدید ہوئے، تیرا آمنا مبارک والا ہوئے، تو بڑا اچھا انسان ہے، قبر اسا آخنی اما ان کنت لأحب من یمشی علی ظہری الیہ، فرمایا جڑے لوگ بھی زمین تے چلنے ہیں نا سارا تو زیادہ تو ماں پیارا لگنے ہو، تو ماں نیک بندے دا نال قبر میں سلوک دیکھو، قبر کے قبر کے اندر رکھ دیتا رہنا، اور انسان تو وہ پہ پڑھ دے کے مٹی دے کے واپس آ گئے تے قبر کی آخری مرحبا، خوش آمدید ہوئے۔ دعا کرو اللہ انہاں چو بنائے جنہاں قبر آکھے مرحبا،
ذرا قبر کی آکھے مرحبا خوش آمدید، تم سارے بندے کو کیوں لگنے ہو پسندیدہ اور اچھا. فرمایا فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَاسَنِي بِكَ. قبر آخنی اج تو میرے سپرد کر دیتا گیا. اور حضور بھی حدیث میں بیان کر رہا، حضور فرما رہے ہیں قبر اسا آخنی ہے کہ آج تو میرے سپرد کر دیتا گیا، تم بڑا چنگا لگنا ہو، آج تو او معاملہ دیکھ سے جڑا میں تیرے نال سلوک کرے سا، جڑا میں تیرے نال سلوک کرے سا. وقت حضور نے فرمایا فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، فرمایا جتوں تک اکھ بھی نظر وینی اتوں تک قبر اس واسطے کھل وینی، قبر اس واسطے کی وینی کھل وینی. اور اگے حضور نے ارشاد فرمایا اگر او بندہ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، اگر گناہگار بندہ بغیر توبہ کیتے اس دنیا تو چلا گیا یا کافر چلا گیا، قال لہ القبر، قبر اسا آخنی لا مرحبا، آج تک کوئی خوش آمدید نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے. فرمایا اما ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری الیہ، فرمایا جتنے زمین پہ لوگ چلنے سارا زیادہ ناپسند ماں تو ہے ہو، ناپسند تو ہے ہو. فرمایا فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ، فرمایا اج تا میرے سپرد کیتا گیا تو اج میرا سلوک ویکسیں. اور بات قبر کے کرینی فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، قبر اسان دبینی حتی تختلف اضلاعہ، حتی کہ اس میں پسلیاں اس طرح آپس میں مل بینیاں، اس میں پسلیاں اس طرح. حضور نے انگلیاں نال اشارہ کیتا، فرمایا اس میں پسلیاں اس طرح آپس میں مل بینا. اور بات اس طرح نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيُقَيَّدُ لَهُ 70 تنِّينًا، 70 سب ان لوگوں مسلط کر دیتے گئے. اور حضور بھی حدیث ہے، فرمایا 70 بڑے سب. اور وہ کیسے سبن؟ فرمایا لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فرمایا اگر ان 70 سب جو ایک سب زمین دے اوتے صرف اپنی پھونک مار دے رہے جدوں تک دنیا قائم ہے زمین دے اوتے کوئی سابی شے پیدا ہی نہ ہوئے. اس قدر زہریلے سب ہو سن جڑے اس تے مسلط کیتے ہوئے سن. فَيَنْحَسْنَهُ، او ساں ڈنگ مرے سن، وَيَخْدَشْنَهُ، اور اساں چیر پھاڑ کرے سن، حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، اتھو تک کہ قیامت دا دن قائم ہو جائے. قیامت دا دن، یہ حالات بڑے باڈے، یہ حالات بڑے باڈے اور مشکل ہیں. اس واسطے ہر بندے واسطے لازم ہے کوئی استغفار کرے، کہ کرے استغفار کرے، توبہ کرے. اکھا بند ہونے تو پہلے اپنے ربا منا گنے، اپنے ربا منا گنے، ورنہ حالات بڑے مشکل ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا قبر یا جنت دے باغ جو ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑے جو ایک. انہیں ساڑھے تے منحصر ہے کہ اسی اپنے قبر ایک ہر انسان جانا. اور یاد رکھو قبر دا ملنا بھی رب دی نعمت ہے، رب دی نعمت ہے. فرمایا قبر یا جنت دے باغ جو ایک باغ یا جہنم دے گڑا جو ایک گڑا. اور ساڑھے تے منحصر ہے اساں جڑی 60-70 سال دی زندگی ملی کہ اسی کیسی اساں جنت دا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم دا. اور میں پہلے عرض کیتا ہر بندہ گناہگار ہے، ہر بندہ سوائے اللہ دے نبیوں دے، اور کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکنا کہ میں گناہ نہیں کیتا. ہر بندہ گناہگار ہے. اور حضور نے فرمایا چنگا اور بہتر گناہگار ہوگے جڑے اپنے گناہاں تے کی کر گنے توبہ کر گنے، اور توبہ کر کے دوبارہ اس گناہ دی طرف نہ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا زمانہ مبارک ہے اور کافی عرصہ ہویا، امام غزالی نے لکھا بارش نہیں ہوئی. امام حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال کلام کرے دے، انہاں بندے سارا کڈیا بارش واسطے کہ چلیے استغفار کریے، اس واسطے کہ جس ویلے بندہ استغفار کرے نا رب اپنے رحمتاں دے دروازے کھول دینا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
بندے مومن اگر رزق تو محروم کیتا ہے نا اس دے اپنے گناہاں دی وجہ تو اس کا مطلب ہے جس ویلے بندہ گناہ کا اس کا رزق کم ہوئے نا اس کا رزق کیا ہوئے نا کہ آج اگر کوئی بندہ غریب ہے اس کو رزق بھی کمی ہے سب تو پہلے یہ کہ وہ گناہ ترک کر دے گناہ چھوڑ دے جنہیں چھوڑے سی تو اللہ دے رحمت اس دے برسنا شروع ہو گئے سی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کڈے چلو میدان دے اندر اور جا کے استغفار کریے رب کو دعا کی تھی میرے رب فرمایا اے موسیٰ اس قوم دے اندر ایسا بندہ موجود ہے جس 40 سال ہو گئے میری نافرمانی شروع کیتی ہوئی ہے اور توبہ نہیں کی تھی اگر وہ نکل جائے نا تو بارش ہو ویسی بارش ہو ویسی موسیٰ علیہ السلام آئے میں وہ کیڑا بندہ جس 40 سال ہو گئے رب کی تھی نافرمانی وہ نکل جائے ہوں وہ بندہ بچے اور ہر بندے اپنے اندر دا پتا اپنے اندر دا پتا اور جس بندے بھی پتا یا کہ میں کیوں فوراً جا کے گل لگی دل دے اندر اور سر جھکا لیا اور سوچن لگ پیا جی میں اس مجمع چ نکلیا تو میری نسلوں بھی لوگ جیون نہ دے سی میری نسل واسطے بھی یہ چیز باعث شرم ہو سی کہ انہوں کا والد اتنا گناہگار ہے سر جھکا لیا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بولے نکلا کیوں نہیں وہ بندہ دوبارہ سر جھکا لیا اور جھکا کے سر موسیٰ علیہ السلام تیسری مرتبہ بولے جنہ نکل سی تو میں رب کو پوچھ کے اس کا نام دس دینا اس کا نام دس دینا اس بندے سر جھکایا اور سر جھکا کے استغفار کی تھی استغفار کی تھی کیونکہ مجمع نہ سجے بننے پتہ چلا نہ کھبے بننے پتہ چلا اسی واسطے کسی شاعر آکھے نا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی ہم اس طرح روئے کہ آنکھ بھی نم نہ ہوئی آنکھ بھی نم نہ ہوئی وہ بندے سر جھکایا اور مجمع کے اندر ہی کھڑے ہو کے آہنا یا اللہ آج پردے کج بڑھا رہا آئندہ گناہ نہ کرے سا آئندہ گناہ نہ کرے سا موسیٰ علیہ السلام پھر بولے اور نکلے بندہ تاکہ رب کی رحمت آوے وہ بندہ رون لگ گیا سر جھکا لیا میرے مالک اگر آج عزت رکھ لیا وعدہ کرے نا دوبارہ گناہ نہ کرے سا جب وہ رویا نا میرے رب کی غیرت جوش آیا بارش برسنا شروع ہو گئی بارش برسنا شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بڑا غفور رحیم ہے بندہ نکلے بھی نہیں بارش برسنا شروع ہو گئی تو میرے رب فرمایا موسیٰ ساڑی صلح ہو گئی تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ بندے کا نام تو بس میرے رب فرمایا موسیٰ جب ناراضگی ہے یہ سولے نہیں دسے آج صلح ہو گئی ہوں کیوں نہیں دسا وہ تو ستار ہے وہ تو پردے پامن رہا فرمایا آگے اسی بھی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی اور ہوئی ہے تامی اسی بھی وجہ تو ہوئی ہے تامی اسی بھی وجہ تو ہوئی ہے اس واسطے میرے بھائیوں جس ویلے بندہ کدیں ٹور تے ویلا نا جی اج اسا مہینے واسطے جانا سیر واسطے اسا 7 دن واسطے جانا فلان جگہ تے بننا چاہیے کہ اگر زندگی بھی اندر وہ ٹور تے ویلا تو کچھ دن وہ اس واسطے بھی رکھے کہ میں رب منے سا میں رب منے سا میں رب کی عبادت کرے سا تو ہوں ساڈے واسطے بھی یہ لمحے فکریہ لمحے سوچ سانو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا مہینہ عطا کرن لگا کہ جس مہینے کے اندر رب کی رحمتاں بس رہی ہونی نیکیاں دا موسم بہار ہے رمضان شریف وہ آ رہا اسی ہونے نہ یہ تمنا کریے ہونے نہ یہ خواہش کریے یا اللہ سان صحت عطا فرما کہ اسی تیرے روزے رکھ سکیے تیری جس طرح حق بندگی ہے وہ اسی کے کر سکیے ادا کر سکیے ہونے نہ یہ نیت کرو اس کی وجہ کی رہی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے پاور اور طاقت ہونے کے باوجود رمضان دا ایک روزہ نہ رکھا فرمایا ساری زندگی دے روزے رکھنا رہے نا اس ایک روزہ نہیں پڑھ سکتا طاقت موجود ہے لیکن بات بھی روزے نہیں رکھ رہا اور ساڑھے کو عجیب ماحول ہے
اسی ایک تو روزے نہ رکھنے، دعا اسی ایک دوسرے جس سنگے دوستاں ملنے نا خوش ہو کے اسی دسینے ہسنے فخر کرنے کہ اساڑا روزہ کوئی نہیں سڑا کھو جا، ایک گناہ کیتا باتوں سے دلیری دکھائی، باتوں سے دلیری دکھائیے۔ حالانکہ علماء نے اے لکھیا کہ اگر تہاڈی نماز قضا ہو وجے نا تے عام بندے دے سامنے تسی او نماز ادا بھی نہ کرو، اساں پڑھو بھی نہیں، اس واسطے کہ نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے تے ہو گئی تو اتنا سارا گناہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، تے اسی فرض چھوڑ کے تے اسی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں وہ تے خوش ہو رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو جب استغفار کرے سو، توبہ کرے سو، جتنے بڑے تسی گناہ گار ہو اتنے بڑے تسی نیکوکار بن رہے سو، رب بھی رحمتاں دے نیڑے ہو رہے سو، تک نہ مہینہ تو گزر جانا، مہینہ تو رمضان دا گزر جانا، جس کھوجے کی تے نوز بھی تو جس روزے رکھے نوز بھی گزر جانا، لیکن جلے عید الفطر آمنی نا دونوں بندے برابر نہیں ہونے، جس کھوجے کیتے نہ اگر اس کا ضمیر زندہ ہو جا ضمیر اسا ملامت کرے سی یار روزے دار کا بھی مہینہ گزر گیا، میرا بھی گزر گیا، لیکن آج فرق ہے اس ربا راضی کر لیا میں ناراض کر لیا، جس ناراض کر لیا بات اس واسطے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس واسطے کوشش کرو روزے رکھو اور روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ منان دی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔